میرے دوستوں اور ساتھیوں، سورہ حج کی آیات پر بیان چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اگر یہ مشرکین آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ پر ایمان نہیں لاتے، تو پھر آپ پریشان نہ ہو۔ پہلے جتنے انبیاء علیہم السلام آئے ہیں ان کی قوموں نے بھی انہیں جھٹلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت عاد اور حضرت سمود اور حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہم السلام، ان کی قوموں نے بھی جھٹلایا۔ تسلی دی کہ آپ پہلے نہیں ہیں، پہلی قومیں بھی ایسے اپنے انبیاء کو جھٹلاتی رہتی تھی، لیکن انہوں نے جھٹلا کر کوئی اچھا نہیں کیا۔ ہم نے ان کی رسی ڈھیلی کر دی اور پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑا، تو جب اچانک پکڑا تو اب ان کو پتا چلا کہ میرے انبیاء کا انکار کرنا کیسا تھا۔ ایسا نہیں کہ ان کو چھوٹ دے دی گئی، نہیں، ان کی پکڑ۔ اور کتنی بستیاں ایسی ہیں کہ جن کے رہنے والوں کو ہم نے ہلاک کیا اس لیے کہ وہ لوگ ظالم تھے۔ ظالم یہ انبیاء علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلاتے تھے، ان کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، زمین میں چل کر نہیں دیکھتے؟ کتنے ایسے لوگ نظر آئیں گے، ان کی آنکھیں اندھی نہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن ان کے سینوں میں جو دل ہے وہ اندھے ہو چکے ہیں۔ اصل ایمان والا وہ شخص ہے، مومن وہ ہے جس کے دل کی آنکھ کھلی ہوئی ہو۔ ظاہر کی آنکھ تو سب کی کھلی ہوئی، دل کی آنکھ جس کی کھل جاتی ہے تو پھر اس کے سامنے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس کی حقیقت کھل جاتی ہے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ پھر وہ اس دنیا کی رنگینیاں اور رعنائیاں اور دنیا کی خوشنمائیاں اس کو اللہ سے دور نہیں کر سکتے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے پورے قرآن کریم میں، خاص کر آخری صورتوں میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں اور کو کافروں دونوں کے لیے راستہ بیان کر دیا۔ ایمان والوں کے لیے آخرت میں کیا ہوگا اور کافروں کو آخرت میں کیا ملے گا۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، رسوا کرنے والا عذاب ہے، اور جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے جنات ہیں، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں۔ یہ قرآن کریم میں بار بار واضح کر کے بیان کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے ماں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی پیار کرنے والا نہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ارشاد میں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ محدثین مفسرین کرام اس بات کو دیکھتے رہے کہ کون سی آیت ایسی ہے کہ جس میں اللہ کا سب سے زیادہ پیار جھلکتا ہے۔ اکثر مفسرین نے کہا یہ والی آیت، اس میں اللہ کا پیار سب سے زیادہ ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اگر تم اللہ پر ایمان لا کر اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اللہ تمہیں عذاب دے کر کرے گا کیا؟ وہ عذاب دے کر کرے گا کیا؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ وہ تو تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہے، اسی لیے تو انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری کیا، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت بیان کرنے کے لیے اپنے انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ لوگ جو غفلت کے اندر ہیں، جو سوئے ہوئے، ان کو جگائیں اور ان کو بتائیں کہ تمہارا مالک کون ہے، تمہارا خالق کون ہے اور تمہارا معبود کون ہے جس کی تم نے عبادت کرنی۔ یہ سب پیار نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام جو قرآن کریم کی ابتدا میں لکھے ہوئے، ایک ایک نام پڑھتے چلے جائیں، ایک ایک نام میں اللہ کا پیار جھلک رہا ہے۔ ان سے بڑھ کر پیار کرنے والا کوئی نہیں، اور یہ پیار ہی کی بات ہوتی ہے کہ دونوں راستے بتانے والا یہ پیار کرنے والا ہے۔ والد، استاد، شیخ، بڑا، یہ اپنے ماتحت کو، اپنے بیٹے کو، اپنے شاگرد کو وہ بتاتا ہے دو راستے تیرے لیے، اگر تو نے محنت کی، اگر تو نے صحیح طریقے سے پڑھا تو پھر تجھے انعام ملے گا، اور اگر نہیں پھر پڑھا، اگر تو نے اس کے اندر کوتاہی کی تو تجھے مار ملے گی، تجھے تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی۔ ملازم کو کہتا ہے اگر تو نے اچھا کام کر کے دکھایا، تیری
ترقی ہوگی، تیرا الاؤنس بڑھے گا، تیری تنخواہ بڑھے گی، اور اگر نہیں تو پھر نوکری سے ہی نکال دیا جائے گا۔ یہ دنیا میں دونوں چیزیں دونوں دکھائی جاتی۔ اللہ تو وہاں سے بڑھ کر پیار کرنے والے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو نہیں چاہتے کہ میرے بندے جہنم کے اندر جائیں، اس لیے تو ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے بندے، اس سے بڑھ کر پیار کیا چاہتا ہے؟ اور قرآن کریم میں کھول کر بتا دیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دائیں ہاتھ والے، دو ہی قسم کے لوگ ہیں، کچھ لوگ ایسے دائیں ہاتھ والے اور کچھ لوگ ایسے جو بائیں ہاتھ والے۔ دائیں ہاتھ والے کا مطلب کیا؟ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور بائیں ہاتھ والے وہ ہیں جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اللہ اس سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ دائیں ہاتھ میں ملنے والے نیک وقت لوگ ہیں، یہ جنتی لوگ ہیں، ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل کے یہ جنت میں جانے والے ہیں۔ اور بائیں ہاتھ میں ملنے والے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا نامہ اعمال ملنا بائیں ہاتھ میں علامت ہے برائی کی، جہنم کی طرف جانے کی اور آخرت خراب ہونے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے۔ یہ واضح کر دیا گیا اور قرآن کریم کھلا ہے۔ لیکن عجیب معاملہ یہ ہے، ہم قرآن سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو وعیدیں بیان فرمائی، جو جہنم کی ہولناکیاں بیان فرمائی، وہ سن کر ہماری آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے، دل سخت ہو چکے۔ دنیا کی تکلیف آ جائے، دنیا کی پریشانی آ جائے، دنیا کی چیزیں سامنے آ جائے تو رونا آ جاتا ہے۔ کسی بڑے کی طرف سے ہمارا بلاوا آ جائے، کسی ایس ایچ او کی طرف سے، ڈی ایس پی کی طرف سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو آیات بیان فرمائی اس کو سن کر ہمارے دل پر رونگٹے نہیں آتے۔ محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیار کرنے والے، انہوں نے قرآن احادیث میں بیان فرما دی جنت کی نعمتوں کو بھی، جہنم کی عذاب اور سزاؤں کو بھی سب کھول کر بیان کر دی، پھر بھی دل پہ جھوم نہیں رہیں گے۔ غفلت اتنی ہو انسان کے اندر تو پھر اس انسان کا کرے کیا؟ جب غافل ہو جائے، جب لاپرواہ ہو جائے، جب اس کو کوئی فکر نہ ہو۔ اور آج سب سے بڑی وجہ یہ حدیث میں فرمایا گیا، چور چوری تب کرتا ہے جب وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا، اور ایک حدیث کے مطابق اس کا ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ ڈاکو ڈاکہ تب ڈالتا ہے، ایمان نکل جاتا ہے۔ زانی زنا تب کرتا ہے، ایمان اندر سے نکل جاتا ہے، اور ایمان سر پہ آ جاتا ہے، باہر نکل کر سر پہ آ جاتا ہے، اور جب وہ اس گناہ سے باز آتا ہے پھر اندر آتا ہے۔ یہ کیفیت کیا ہے؟ غفلت کی، لاپرواہی کی۔ قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، اس کے باوجود ہماری زندگی بدلتی نہیں۔ رشوت لینے والا بھی مسلمان، رشوت دینے والا بھی مسلمان، سود کھانے والا بھی مسلمان، سود دینے والا اور لینے والا بھی مسلمان۔ اور پھر دنیا کے تعلقات کو اپنے اوپر اتنا غالب کیا، جہاں پر رب کے حکم ٹوٹ رہے ہیں وہاں جا کر ہم اپنی داڑھی اور ٹوپی کے ساتھ شرکت کرتے ہیں، وہاں جا کر رب کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں۔ آخر بنے گا کیا ہمارا؟ میں نے عرض کیا اس دفعہ حج کے موقع پر کیا ہو رہا تھا۔ حج کے موقع پر میدان عرفات کے اندر وہ جگہ جہاں پر بندہ اپنے آپ کو بھول کر اپنے رب کے سامنے رونے لگ جائے، اور جہاں پر اللہ جو مانگے بندہ دعائیں قبول کرتا ہے، اپنے لیے بھی مانگے وہ بھی قبول، پوری دنیا کے لیے بھی مانگے وہ بھی قبول۔ اور وہ رات مزدلفہ کی جو رب تعالیٰ کے سامنے آنسوؤں میں کٹتی، وہاں بیٹھ کر آج کا نوجوان تاش کھیل رہا ہے۔ غفلت اور لاپرواہی کے تالے ہمارے دلوں پر ایسے لگ گئے کہ وہاں جا کر بھی دل کی دنیا نہیں تبدیل ہوئی، دل نہیں بدلا۔ ایسا سخت ہو چکا ہے ہمارا دل گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے اور دنیا کی رنگینیوں کی وجہ سے کہ آج ہمارے دلوں پر رب کا قرآن اثر نہیں کر رہا۔ یہ وہی بات ہے جس کو فرمایا گیا، یہاں آنکھیں اندھی نہیں ہوئی، دل اندھے ہو چکے ہیں کہ وہ پہچانتے نہیں کس مقام پر جا کر کھڑا ہے۔ ارے اس سے پیارا مولا لاؤ گے کہاں سے؟ میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے، میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے۔ لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے، ان جیسا پیار کرنے والا لاؤ دنیا کے اندر کوئی ہو، ان جیسا محبت کرنے والا دنیا میں کوئی ہے تو لے کر آؤ۔ ہماری نافرمانیوں کے باوجود آج تک ایک لقمہ ہم سے نہیں چھینا، آج تک ایک نعمت ہم سے نہیں چھینی، اس کی نعمتیں مجھ پر اور آپ پر برس رہی ہیں۔ صبح شام دوپہر ہر وقت ہم نعمتوں کے اندر کھیل رہے ہیں، تیر رہے ہیں رب تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر، پھر انہی نعمتوں میں رہ کر اسی پالنے والے اور اسی محسن کی نافرمانی کرے انسان، اسی کے دیے ہوئے جسم کو لے کر اسی کی دی ہوئی دھرتی کے اوپر کھڑے ہو کر اس رب کی نافرمانی کرے، تو پھر اس پر عذاب نازل نہیں ہوگا تو کیا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ڈھیل دے رکھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ تکبر کرنے لگ جائے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوتا. اللہ کی رسی بڑی سخت ہے, اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان بطش ربک لشدید, کہ رب کی پکڑ آ جائے تو پھر اس سے کوئی چھڑوانے والا نہیں ہے, تباہ و برباد ہو جائے گا. یہ ساری منصب, جاہ, مرتبہ اور جس پیسے پر نازا ہے, جن دکانوں پر نازا ہے, جن فیکٹریوں پر نازا ہو کہ یہ میں فیری, یہ میری فیکٹری, یوں اور وہ, بس یہ سب ختم ہونے والا ہے. پھر یہ سارا تکبر ناک کے ذریعے باہر نکلنے والا, اور اس وقت کوئی ساتھ دینے والا نہیں. اور یہ تمنا کرے گا انسان, یہی انسان جو دنیا کے اندر مجرم کے بارے میں آیا, تمنا کرے گا آج کیا ہو, آج قیامت کے دن مجھے عذاب نہ دیا جائے, میرے بدلے میرے بیٹے کو عذاب دے دیا جائے, میرے بدلے میری بیوی کو عذاب دے دیا جائے, میرے بدلے میرے ماں باپ کو دے دیا جائے, ساری دنیا والوں کو دے دیا جائے, آج مجھے چھوڑ دیا جائے. یہ تمنا کرے گا, یہ دل کی تمنا. وہ انسان جو آج انہی رشتوں پر مر رہا ہے, انہی رشتوں کی وجہ سے رب کی نافرمانی ہو رہی ہے. باپ اپنی اولاد کی وجہ سے شادیوں کے موقع پر علی الاعلان بابانگے دوہل رب تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے. وہی بیوی جس کی وجہ سے شوہر اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال رہا ہے, یہ کل قیامت میں دن یہ کہنے والا ہے یہ سب محبتیں ختم. وہاں پتہ چلے گا جا کر اصل کس سے تعلق تھا. اس لیے قرآن کریم میں کھول کر بیان کیا گیا. یہ نہ سمجھو کہ معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ دنیا کی آگ کیا کرتی ہے؟ دنیا کی آگ کچھ بھی نہیں بیچتی. جو آخرت کی آگ ہے, نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ. وہ آگ وہ کسی انسان کی جلائی ہوئی نہیں, وہ اللہ کی آگ جلائی ہوئی ہے جو صرف چہرے کو نہیں جھلساتی, وہ دلوں پر جا کر حملہ کرتی ہے, وہ دلوں تک پہنچتی ہے اور لمبے لمبے ستونوں میں بند کر کے رکھی ہوئی ہے. ایسا نہیں کہ یہ آگ بجھ جائے گی. جب بھی یہ آگ بجھنے لگے گی فرمایا ہم اس آگ کو مزید بھڑکا دیں گے, اور اس کی بھڑکاوٹ ختم ہونے والی نہیں. اور یہ ایسی ہے کہ ایک لمحے میں انسان کی کھال سر سے لے کر پاؤں تک اتار کر رکھ دینے والی ہے. اور کھانے کو کیا ملے گا؟ ان شجرۃ الزقوم طعام الذین, یہ گناہگاروں کا کھانا ہے, نافرمانوں کا کھانا ہے. زقوم سیڑ کا درخت جو کانٹے دار درخت ہے, یہ اس کو کھانا پڑے گا. اور جب کھائے گا اور کیسی کھاتے ایسے ہوگا جیسے ہنڈیا کے اندر ابلتا ہوا پانی جوش مارتا ہے, ایسے پیٹ میں جوش مارنے لگے گا اور آنتیں کٹ کر باہر نکل آئیں گے. وہاں جا کر انسان کہے گا کاش مجھے دوبارہ بھیج دیا جائے, لیکن حکم ہوگا نہیں, بس زندگی میں ایک بار ایک موقع دیا جائے. یہ میں نے ابھی چند باتیں عرض کی ہیں, ورنہ اس کی ہولناکیاں تو عجیب ہے کہ جو انسان کے بس کی بات نہیں, انسان کے بس کی بات نہیں. ہمیں خود سوچنا ہے. حکیم الامت مجد الملت حضرت حامی نبر اللہ مرکزوں نے ایک بچے کا واقعہ لکھا کہ تربیت ہے, والدین کے دلوں میں جب خوف خدا ہو تو وہ اولاد میں منتقل ہوتا ہے, وہ پھر گھر والوں میں منتقل ہوتا ہے. جب اپنی کیفیت ایسی ہے تو پھر کیا کریں؟ جب باپ ہی بچے ہوئے گا جھوٹ بولو, جھوٹ بتانا ہے. باپ ہی بچوں کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے, باپ ہی بچوں کے سامنے چغلی اور بہتان باندھ رہا ہے, گھروں میں بیٹھ کر رب کی نافرمانی کر رہا ہے. ایسے فحش مناظر دیکھے جا رہے ہیں جو کہیں بیٹھ کر دیکھے نہیں جا سکتے. تو پھر اولاد کے دل پر کیا اثر ہوگا؟ وہ کیا کرے گی؟ اولاد ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. یہ ایک بچہ ہے, فرمایا کہ کسی نے اس کو دیکھا بیٹھا اور رو رہا تھا. پوچھا بیٹا رو کیوں رہے ہو؟ کہ قرآن کریم میں نے پڑھا ہے وقودها الناس والحجارہ, جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. جہنم کا ایندھن جس سے آگ جلتی ہے. ہمارے پاس ایندھن کیا ہے؟ گیس یا لکڑی جس سے آگ جلتی ہے. یہ نہیں ہو تو آگ نہیں چلے گی. ایندھن ہے یہ. جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر. کہ میں رو رہا ہوں کیوں؟ میں انسان. کہ بیٹا ابھی تو بچہ ہے, تجھے کس نے یہ باتیں سکھا دی؟ کس نے تجھے بتا دیا؟ کہ میں اپنی ماں کو دیکھتا ہوں, ماں جب چولہے کے اندر آگ لگانے لگتی ہے تو بڑی لکڑیاں نہیں رکھتی. بڑی لکڑیوں کو آگ نہیں لگتی, پہلے وہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھتی ہے, ان کو آگ لگاتی ہے, پھر اس کے اوپر بڑی لکڑیاں رکھتی ہے. مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو اللہ بڑے بڑے انسانوں کو آگ لگانے کے لیے مجھ جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پہلے ڈال دے. اس لیے میں ڈر رہا ہوں, رو رہا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ذریعے آگ جلائی جائے. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اس بچے کے اوپر وحی نازل ہو رہی تھی جو اس کے دل کے اندر خوف خدا کی کیفیت ہے. یہ بھی تو ایک انسان ہے, اس کے دل میں کہاں سے کیفیت آئی؟
اور آج ہمیں افسوس ہی نہیں ہوتا. اہل اعلان اللہ کی نافرمانی کرتے پھر رہے ہیں، اہل اعلان، اور کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہو رہا. لیکن یہ جھوٹ بولتا ہے. جو رب کی نافرمانی کرے 24 گھنٹے اس کے دماغ اور دل پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو رہا ہے. وہ کسی وقت بھی سکون میں نہیں رہ سکتا. یہ سکون کا خالق اور سکون کے خزانے اگر کسی کے قبضے میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے. دنیا کے اندر سکون نہیں بکتا، دنیا میں اطمینان نہیں بکتا، دنیا میں چین نہیں بکتا. بازار سے سب مل جائے گا، اگر نہیں ملے گا سکون دل کا نہیں مل سکتا، چین نہیں مل سکتا. اور اس کے لیے بندہ ترستا ہے، اس کے لیے ویلیم 5 کھاتا ہے، ویلیم 10 کھاتا ہے کہ اس کے ذریعے مجھے سکون ملے. لیکن پھر بھی سکون نہیں ملتا، کیونکہ سکون دنیا میں نہیں، سکون دنیا کے پیدا کرنے والے کے قبضہ قدرت میں ہے، جو اس کو راضی کرتا ہے. تو پھر وہ اپنے بندے کے دل میں سکون نہیں، سکونوں کے خزانے نازل کرتا ہے. کہ وہ اگر تکالیف میں بھی ہو، وہ اگر پریشانیوں میں بھی ہو، تو بھی اس کا دل ڈگمگاتا نہیں، کیونکہ اس کے دل میں اس کا مولا ہوتا ہے، وہ سکون کے خزانے ہوتے ہیں. اور آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ یہ بار بار قرآن کریم میں بیان کیا گیا. پڑھنا چاہیے، موقع ملے آخری پارہ پڑھے بار بار. تو انسان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے. اگر کسی دن تو اثر ہوگا. کیا ہے ہمارا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا کیا؟ ارے پتھر بھی رو پڑتا ہے. قرآن کریم میں فرمایا بعض پتھر ایسے ہیں جو ہمارے خوف سے اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں، اور بعض پتھر ایسے ہیں ہمارے خوف سے ان کے اندر سے پانی کے چشمے نکل پڑتے ہیں. اس لیے خواجہ صاحب نے فرمایا، سنا ہے سنگ دل کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے، سنا ہے سنگ دل کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے. اگر یہ سچ ہے تو دریا کیوں پہاڑوں سے نکلتے ہیں؟ دریا کیوں پہاڑوں سے نکلتے ہیں؟ اتنا سخت ہو گیا. رب سے آ کر مانگے، رب سے آ کر مانگے. یہاں دل کی سختی بھی ختم ہوگی، دل کو نرمی بھی ملے گی، اور اللہ کی طرف سے دل کے اندر نرمی جب آئے گی تو آنکھوں سے آنسو بھی جاری مانگنے کی. اللہم ارزقنی عینین حتی لتین تشفیان القلب بظروف الدموع من خشیتک قبل ان تکون الدموع دما والازراس جمرا. اے اللہ میں آپ سے ایسی دو آنکھیں مانگتا ہوں. کس کی دعا ہے؟ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں. ایسی دو آنکھیں جو موسلادھار بارش کی طرح برسنے والی ہو آپ کے خوف کی وجہ سے، اس دن سے پہلے کہ جس دن آنکھوں سے آنسو نہیں خون جاری ہوگا، اور جس دن اتنا آنکھوں سے خون نکلے گا کہ اس میں کشتیاں چلا دی جائیں تو کشتیاں بھی چل جائیں. لیکن اس دن آنکھوں سے خون نکالنا بھی مفید نہ ہوگا، کیونکہ آج عمل کا دن ہے، کل حساب کا دن ہے. حساب میں پھر کچھ نہیں ہو سکتا. آج کرنا ہے جو کرنا ہے، آج کرنا ہے جو کرنا ہے. کل قیامت قائم ہے. ادھر آنکھ بند ہوتی ہے، ادھر اس کی قیامت قائم ہوتی ہے. یہ مانگنے کی چیز ہے. رب سے مانگا جائے دل کی سختی ختم ہوگی، دل میں نرمی آئی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک آدمی نے دل کی سختی کی شکایت کی. دل میرا سخت ہے، سخت دل. ارشاد فرمایا امسح رأس الیتیم، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، دل کی سختی ختم ہو. یہ نتیجہ ہے جو بتایا. کیا مطلب؟ یتیموں کی کفالت کرو، ان کو اپنی کفالت میں لو، تو جب پیار آتا ہے کسی پر تو تبھی اسے کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے. تو تمہارے دل میں نرمی پیدا ہوگی. امسح رأس الیتیم، اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اس کی وجہ سے دل کی سختی ختم ہو جائے گی. یہ دل کی سختی ہے نا، یہ دنیا کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، اللہ سے دوری کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے یہ دل سخت ہو چکا ہے. رب سے مانگا، رب سے مانگے گا ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ دل کی یہ کیفیت عطا فرمائے. ارے رونا نہیں آتا، رونے والی شکل ہی بنا لے. رونا نہیں آتا، رونے والی شکل ہی بنا لو. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ رونے والی شکل بنانے پر بھی نواز دیتے. بنا کر فقیروں کا ہم بیس غالب، بنا کر فقیروں کا ہم بیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے. فقیروں کی جیسی صورت انسان والا لیتا ہے، لوگوں کو رحم آ جاتا ہے. اور جب رونے والوں کی شکل بنا دے گا اللہ کو اس پر رحم آ جائے گا. اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہو جائے کہ اپنی طرف سے تو جو کیا کر سکتا. آج وہ بھی نہیں کرتے. آج تو وقت ہی نہیں کہتا، وقت ہی نہیں، نماز پڑھنے کا وقت نہیں، مانگنے کا وقت نہیں. اور جب مانگنے کا ٹائم ہے بھاگ جاتا اٹھ کے. دعا ہماری آدھے منٹ میں پوری ہو جاتی ہے. ارے یہ کون سا کام کیا؟ اب دعا مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز تھا. مغز ہی چھوڑ کر بھاگا جا رہا ہے. جب نماز اطمینان سے پڑھ لی، اب ذرا اپنے رب سے اپنی دل کی بات تو کر لے. اپنے رب کے سامنے رکھ دے اپنی حاجت.
اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا لو، ذرا آہوزاری کر لو، ذرا اشکباری کر لو، رب تعالیٰ کے سامنے آ کر اپنی بات رکھ دو، ان کو بتا دو، تو دیکھو رب تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی کیسی نصیب ہوتی ہے. جب بندہ آہوزاری کرتا ہے، اشکباری کرتا ہے، بے قراری دکھاتا ہے، اس کو اللہ کی یاری نصیب ہو جاتی ہے، رب تعالیٰ کی دوستی مل جاتی ہے. یہ تو موقع ہوتا ہے اللہ سے مانگنے. یہ سب میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں، یہ وہ باتیں جو دور ہو کرنے کی، غفلت والی بات ہے، لاپرواہی والی بات ہے. نہیں، کچھ مانگو بھی اپنے رب سے. کچھ نہیں ہو رہا تو بھی مانگو آ کر، کسی بھی حالت میں تو بھی آ کر مانگو. ارے مایوس کیوں ہو رہا ہے؟ مایوس تو وہ جس کا مولانا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والا مومن، اس کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق ایسی ہستی سے جو سب کام کرنے والی ہے، سب کام بنانے والی ہے. بس دیر ہماری طرف سے، ان کی طرف سے دیر نہیں. حالات سب پر آتے ہیں، کیفیات آتی ہیں، لیکن ان میں اپنے رب سے تعلق اور اپنے رب کا در نہ چھوڑے تو یقیناً رب تعالیٰ کی طرف سے مہربانیاں ہوں گی، کرم نوازیاں ہوں گی رب تعالیٰ کی طرف سے. اس لیے واضح کر دیا گیا قرآن کریم میں یہ دو راستے میرے اور آپ کے سامنے. اب ہماری زندگی ہم نے سوچنا ہے، ہماری زندگی کا رخ کس طرف ہے، میں کس طرف چلا جا رہا ہوں. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں یار چھوڑو یار، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، تم چھوڑو، میں خود جا کے قبر میں جواب دے دوں گا، نعوذ باللہ. یہ بہت جملہ سننے میں آئے گا، چل تو رہنے دے، بڑھایا دین کی بات کرنے والے، میں خود جواب دے دوں گا جا کے. بڑی بات ہے، تو جواب دے گا تو دنیا میں جواب نہیں دے سکتا، قبر میں جا کر کیا جواب دے گا؟ دنیا میں آ جا میرے سامنے، پھر پوچھتا ہوں کچھ بات ہے تو جواب دے کر دکھاؤ. جواب دے گا قبر میں جا کر، رب تعالیٰ کے بارے میں کہہ رہا جواب دے دوں گا وہاں جا کر. وہاں تو کھکی بند ہو جائے گی، زبان سے کوئی لفظ نہیں نکل سکتا. جواب دے گا وہاں جا کر، کیا جواب دے گا وہاں جا کر؟ کیا کچھ تیار کر رکھا ہے؟ وہاں جب عذاب دیکھے گا تو پھر دیکھو کیا پتا چلتا ہے کہ کس وہاں پتا پانی ہوتا ہے، کیا تبدیلی آتی ہے، اور انسان کی وہاں آواز نکل سکتی ہے کہ نہیں نکل سکتی. اتنا غافل ہو چکا ہے انسان رب تعالیٰ کے بارے میں، ایسی بات نعوذ باللہ. یہ غفلت کی بات ہے، لاپرواہی کی بات ہے. ارے جن پر عمل نہیں ہو رہا، زبان کو تو بند رکھو. اس کو کیوں اپنی آخرت برباد کر رہا ہے انسان؟ کیوں اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے؟ رب تعالیٰ کے سامنے اگر مانگے، نہیں کچھ ہو رہا، کچھ چیزیں کچھ نہیں ہو رہا، بس چھوڑ دو، اللہ کے دربار آ جاؤ، مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہیں گے، ایک دن کام بن جائے. کھولے وہ یا نہ کھولے در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر. کھولے وہ یا نہ کھولے در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر. تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے جا. تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے جا. ہمارا کام ہے صدا لگاتے رہنا، اور ان کا کام ہے سنتے رہنا. ایک دن ضرور دروازہ کھولے گا اور بندے کو اپنی طرف بلا لیا جائے گا. الذاکر کالواقف علی الباب، جو یہ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرنے والا یہ ایسا ہے جیسا دروازے پہ جا کے کھڑا ہو گیا آواز دے رہا ہے. یہ دروازہ ضرور کھلے گا اور ضرور اس کو اپنا بنائے گا. تو دیر ہماری طرف سے ہمارے اندر وہ والی چاہت، وہ والی محبت، وہ والی چیز نہیں جس کی وجہ سے تبدیلی ہے. اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ میرا اور آپ کے بیٹھنے کا مقصد ہی ہے قرآن کریم کے الفاظ، قرآن کریم اور احادیث یہ ہمیں کیا بتلاتی ہے؟ یہی بتلاتی ہے کہ یہ دو راستے، ان راستوں میں بہترین راستہ وہ جو جنت کی طرف جانے والا، اور جنت والا راستہ مدینے سے ہو کر جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور جگہ سے ہو کر نہیں جاتا. یہ مدینے والے سے ہو کر جائے گا. اگر کوئی مدینے والے سے کٹ کر جانا چاہے تو کبھی نہیں جا سکتا، اس کو مدینے سے ہو کر جانا پڑے گا، پکڑنا پڑے گا محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سیرت کو، ایک ایک صورت کو، آپ کی سنتوں کو آپ زندگی میں لانا پڑے گا. پھر انسان یقیناً بڑھتا بڑھتا ایک دن ضرور اللہ کا پیارا بنے گا، ضرور بنے گا. کوتاہی انسان سے ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، لاپرواہی ہو جاتی ہے، لیکن یہی تو نہیں کہ انسان بس غافل ہی رہے، بس لاپرواہی میں ہی رہے، بس گناہ ہی گناہ کرتا جائے. نہیں، ہو گیا گناہ، توبہ کر لے، توبہ کر لے، پھر آ جائے، پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کر لے، اللہ سے مانگتا رہے، اللہ سے معافی مانگتا رہے، قدم بڑھاتا رہے. ایک دن ضرور اللہ تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ. ایک دن ضرور اللہ پیارا بنا لیں گے. جس طرح وہ لوگ اللہ کے پیارے ہیں کہ جن سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، جن کی زندگی گناہوں سے پاک ہے، اس طرح وہ بھی اللہ کے پیارے ہیں جن سے گناہ ہوتا ہے، پھر وہ توبہ کرتے، پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کرتے، وہ توبہ کو نہیں چھوڑتے. توبہ کرنے والا بار بار یہ بھی اللہ کا پیارا بن جاتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ اپنے پیارا بنا لیتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا الہ العالمین ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرمانے کے بعد ٹیڑھا مت کیجیے گا. مرتے دم تک یا اللہ ہمیں اپنے دین سے وابستہ کر دیجیے. یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، اے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزی پہنچانے والے اللہ، اے بے قراروں کو قرار عطا کرنے والے اللہ، اے مانگنے والوں کو دینے والے اللہ، اے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے والے اللہ، اے زمین و آسمان کے مالک اللہ، اے ہمارے گناہوں پر ستاری کا پردہ ڈالنے والے اللہ، اے ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرنے والے اللہ، یہ آپ کے بگوڑے بندے، یہ آپ کے نالائق بندے آپ کی طرف سے ایک ایک بال گناہوں میں جکڑا ہوا، عمر کے قیمتی ترین سال گزر گئے، کوئی 20 سال کا، کوئی 40 سال کا، کوئی 50 سال کا. یہ جوانی آپ پر فدا ہوتی، یہ زندگی آپ پر فدا ہوتی، نافرمانیوں کی نظر کرتی. ہمارا ہی قصور ہے رب، ہم اقراری مجرم ہیں. الہ العالمین ہم اقراری مجرم. یا ذی الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین، بالغ ہونے کے بعد سے آج تک جو نافرمانیاں ہوئی جان بوجھ کر بھول کر، ہمارے علم میں یہ نہیں ہے، چھپ کر کی یا اعلانیہ کی، سچی توبہ کرتے یا اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما دے. آپ سے بڑھ کر پیارا کوئی نہیں. دلوں میں سختیاں آ چکی ہیں. اے اللہ، اے ذا الجلال والاکرام، اپنے ذکر کے ذریعے ہمارے دلوں کے بمتانوں کو کھول دیجیے، ہمارے دلوں میں نرمیاں پیدا فرما دے، رقیق القلب رحیم المزاج بنا دے، رقیق القلب رحیم المزاج بنا دے. سلامتی آزاد، سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، سلامتی آزاد، سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. یا اللہ ہم جہنم کا عذاب نہیں سہ سکتے، قبر کی ہولناکیوں کو برداشت نہیں کر سکتے. اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہم سب کو بنا دیجیے. ہم آپ کا بننا چاہ رہے ہیں، ہم آپ کا بننا چاہ رہے ہیں. یقیناً ہم میں کوتاہی ہے، یقیناً ہم نالائق ہیں تو آپ کے بندے کس کے پاس جائیں گے؟ یا اللہ، یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں، ہمیں ایسا بنا دے کہ آپ کے محبوب کو پسند آ جائے. ہمارا ہر عمل اپنے مرضی کے مطابق، اپنی پسندیدگی کے مطابق، اپنی عبادت والا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. ہر ایسا عمل جس سے آپ ناراض ہو، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. حلال کما کر حلال کھانے کی توفیق عطا فرما. لقمہ حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما. خیانت اور دھوکے سے پاک فرما. ہماری آنکھوں میں، زبان میں، کانوں میں، دل میں نور پیدا فرما. ہمارے پٹھوں میں، ہمارے گوشت میں، ہماری ہڈیوں میں نور پیدا فرما. ہمارے دائیں بائیں، اوپر نیچے، سامنے پیچھے، ہر طرف نور پیدا فرما. ہم سب کو سراپے نور بنا. مولا کریم یا ذی الجلال والاکرام، اے الہ العالمین، جتنے بھی حاضرین مجھ سمیت موجود، ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے سب پوری فرما دے. ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوستوں احباب میں جو بیمار ہیں، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا، کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، امید رکھتے ہیں پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. جو مقروض ان کو قرضوں سے رہائی نصیب فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال برکت والا روزگار عطا فرما. جن کو حلال روزگار میسر ہے ان کی روزی میں خوب برکت عطا فرما. بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. اولاد والے ان کی اولاد کو نیک متقی پرہیزگار بنا. یا اللہ، یا اللہ جس طرح آج آپ نے ہمیں اپنے گھر پر آنے کی توفیق عطا فرمائی، ہمارے گھر والوں کو بھی اسی طرح اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ سب کے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دیجیے، سب کے دلوں کو دین کی طرف پھیر دیجیے. یا اللہ بیوی بچوں کے، والدین کے، بہن بھائیوں کے جو بھی دین سے دور ہے، یا اللہ ان کو دین کے قریب کر دیجیے، ان کو اپنی محبت عطا فرما، ان کو اپنی محبت عطا فرما. ہم سب کو یا اللہ مرتے دم تک اپنے دین سے وابستہ رکھ، یا اللہ کبھی دور نہ فرما.
ہر خیر ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کو عطا فرما دیجیے، ہر شر سے ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کی حفاظت فرما دیجیے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگا بغیر مانگے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔